إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم
تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے بے شمار انگنت لاتعداد درود و سلام امام الاولین والآخرین سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے دوست، لا خوف، نہ کو ڈر ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ دوست کون ہیں، ان کی علامت کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ متقی ہیں، تقوی والے ہیں۔ ان دوستوں کے لیے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قاعدہ ہے کہ ان کے جو اولیاء ہیں ان پر کوئی غم کو پریشانی نہیں ہوگا، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں یہ خوشخبریاں ہیں۔ اس قانون کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی تبدیلی اس قانون کو لاحق ہو سکتی ہے، اور یہی اصل میں بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کا سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اس پرفتن دور میں بہت زیادہ ایسے فتنے پھیل چکے ہیں جو لوگوں کو گمراہی کے راستے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ خود بھی اپنے اہل و عیال کو، عزیز و اقارب کو، اور اپنے معاشرے کو ان گمراہ کن فتنوں سے محفوظ رکھا جائے۔ ان فتنوں میں ایک فتنہ شرک پرستی، بت پرستی، قبر پرستی، شعبدہ بازی، جادوگری کا فتنہ ہے۔ پھر دین کے نام پر اس فتنے کی آڑ میں لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، اور یکسر اس کے الٹ دعویٰ جو ہے وہ ولایت کا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں ولایت کے مخالف ہیں، متضاد ہیں، الٹ ہیں۔ ولایت کی تعریف میں، ولایت کے دائرہ کار میں یہ چیزیں نہیں آتی، بلکہ اس کے مخالف پڑتی ہے۔ اور جو شخص اس ڈرامہ سے اور اس شعبدہ بازی سے، جادوگری سے، قبر پرستی سے، شرک کی دلدل سے لوگوں کو روکے بچانے کی کوشش کرے، اس کو اولیاء اللہ کا منکر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ولایت کا انکار کرنا اللہ رب العزت سے جنگ ہے۔ ولایت کا منکر دین کا منکر ہے، اسلام کا منکر ہے، اللہ رب العزت کے پیارے بندوں کا منکر ہے، جبکہ ولایت دین کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے۔ ولی کو تکلیف دینا، یہ اللہ رب العزت سے جنگ کرنا ہے، لڑائی کرنا ہے۔
یاد رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا شخص، آپ کی سنت کو ترک کرنے والا، پسے پشت پھینکنے والا، ڈالنے والا شخص، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ قبر پرستی درباری نظام کا اسلام سے دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد ان کے شاگرد تابعین، تبع تابعین، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی قبر پرست نہیں تھا، کوئی ایک شخص بھی قبروں کا مجاور نہیں تھا۔ قرآن و حدیث سے اس سوچ کا، اس نظریے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبر پرست آدمی یا قبروں کی پوجا اور شرک کو فروغ دینے والا انسان اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا دشمن ہو سکتا ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو الحجاج اسدی کو کہا کہ میں آپ کو اس مشن پر نہ بھیجوں جس مشن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم پھر جاؤ اور جا کر دیکھو، لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، جو بھی قبر اونچی نظر آئے اس کو برابر کر دو۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پرستی کے تمام ذرائع کو اور تمام وہ چیزیں جو قبر پرستی کا سبب بن سکتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹایا، اور ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ لوگ قبروں کو اونچا کر کے بناتے، خوبصورت پختہ کرتے، چونا گچ کرتے۔ تو آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضی کو بھیجا کہ جاؤ قبروں کو برابر کر کے آؤ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضرت ابو الحجاج اسدی کو روانہ کیا کہ جاؤ جو بھی اونچی قبر نظر آئے اس کو برابر کر کے آؤ۔ قبروں کی ذات سے زیادہ تعظیم جو ہے، قبروں کی تعظیم جو ہے، یہ انسان کو قبر پرستی کے راستے پر ڈالتی ہے۔ اور یہ حدیث جس میں حضرت علی المرتضی نے ابو الحجاج اسدی کو بھیجا، یہ حدیث کی 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ مسند احمد میں، جامع ترمذی میں، اور جامع صحیح مسلم میں، سنن ابو داود میں، سنن ابن ماجہ میں، اور اسی طرح ترمذی میں، سنن نسائی میں۔ مسند احمد، جامع صحیح مسلم، سنن ابو داود اور جامع ترمذی اور سنن نسائی، ان 5 حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پرستی کے تمام ذرائع کو بند کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک بہت بڑا سبب بننے والی قوم پر لعنت فرمائی۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا۔ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو اور نیک لوگوں کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا، مساجدہ سجدہ گاہ بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں بلکہ قبر پرستی کے تمام راستے بند کر دیے۔ آپ کے بارے میں جامع صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبروں کو پکا کیا جائے، منع فرمایا کہ قبروں پر عمارت، مزار، کمرہ تعمیر کیا جائے، منع فرمایا کہ قبروں پر مجاور بن کر بیٹھا جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک شخص کا قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا اس سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ آگ کے انگاروں پر بیٹھتا، آگ کے انگارے اس کے کپڑوں کو جلا دیتے،
پھر اس کی جلد کو جلا دیتے، خیر اللہ من ان یجلس علی قبرہ، جو اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ کسی قبر پر مجاور بن کر بیٹھتا۔ کیوں یہ فرمایا؟ کہ اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پرستی کے تمام ذرائع، کیونکہ یہ شرک کا ایک بہت بڑا سبب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بند کیا اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنانے سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دم جس میں شرک ہو وہ دم نہ کیا جائے اور نہ کروایا جائے۔ دم کرنا کروانا یہ جائز اور درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دم جس میں شرک کی ملاوٹ ہو، شرکیہ کلمات ہوں، شرکیہ الفاظ ہوں، وہ دم کرنا کروانا جائز نہیں ہے۔ اب ایک آدمی شراب پی کر وہ کہتا ہے کہ شراب پینے سے مجھے شفا مل گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شفا کا پینا جائز، شراب کا پینا جائز ہے۔ ایک آدمی سور خنزیر کھا کر کہے کہ میرے سر کا درد ختم ہو گیا تو لہذا آپ خنزیر کا گوشت کھانا حلال ہو گیا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے اور اللہ رب العزت نے اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں سے منع فرمایا۔ آج نیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ فتنے ہر گھر تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے شعبدہ باز، ان کا ولایت سے، اللہ کے ولیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کا ولی تو اپنا تعارف ولایت کے ساتھ کرواتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی ولایت کو بھی خفیہ ہی رکھتا ہے۔ ویل چیئر پر ہم نے آپ سب نے شاید دیکھو کہ ایک آدمی اور اس کو ایک شعبدہ باز کہتا ہے کہ تو غوث پاک کے حکم سے کھڑا ہو جائے گا۔ او بھئی یہ کون سی توحید ہے؟ یہ شرک ہے۔ بے سہاروں کو، گرے ہوئے لوگوں کو، سہارے والے لوگوں کو، سب کو اللہ کھڑا کرتا ہے۔ بہت سارے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، وہ بھی دم کرتے ہیں، تو کیا پھر وہ بھی ولی ہوں گے؟ شرکیہ دم کوئی بھی کرے گا، اس کی شریعت میں، اسلام میں، اللہ رب العزت کے ہاں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ولی جو وہ ہوتا ہے جو فرائض کا پابند ہو، جو نمازوں کا پابند ہو، جو صبح شام کے اذکار کا بند ہو۔ ولی وہ نہیں ہے جو آنکھوں سے کیل نکالے، جو آنکھوں سے زنجیریں نکالے، جو انڈوں سے سوئیاں نکالے، جو چاقو کھنجروں کے ساتھ دم کرے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ وہ جادوگر ہو سکتا ہے، وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، وہ کوئی مداری ہو سکتا ہے، اس کا ولایت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کیونکہ ولایت کا انکار جو ہے وہ اسلام کا انکار ہے، دین کا انکار ہے، اور ولی کو اذیت دینا، تکلیف دینا، یہ اللہ رب العزت کے خلاف جنگ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے ولی بندوں کے لیے اور یہاں کے لیے، نیک بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں انعامات کا اعلان فرمایا ہے، بشارتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ نبوت اور صحابیہ ولایت میں بڑا فرق ہے۔ ولایت سے بڑا درجہ ہے نبوت کا۔ کیا کسی نبی نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے، اپنا مرید بنانے کے لیے، اپنا عقیدت مند بنانے کے لیے، اسلام میں داخل کرنے کے لیے، کیا کسی نبی نے اندھوں سے سوئیاں نکالی، آنکھوں سے کیل نکالے آج تک، یا آنکھوں سے زنجیریں نکالی ہوں، یا یہ کہا ہو کہ میں اتنے سال سے نہ دن کو سویا ہوں نہ رات کو سویا ہوں؟ حالانکہ نبوت بڑا رتبہ ہے، بڑا رینک ہے، نبی بڑا ہوتا ہے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اس نبی کو صحیح معنوں میں ماننے والا ہو، اس کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہو۔ ولایت ملتی ہی تب ہے جب انسان پیغمبر کا، نبی کا، جو اللہ کے پیغام رساں ہیں، جن پر وحی نازل ہوتی ہے، جن پر اللہ رب العزت نے اپنی کتابیں نازل کر رکھی ہیں، ان کا ماننے والا ہو، ولی بنتے ہی انسان تاب ہے۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جو مدار پن سے اپنی ولایت نہ دکھائے، جو شعبدہ بازی سے، زنجیریں اور اسی طرح کے
یہ کیل نکالنے آنکھوں سے، انڈوں سے سوئیاں نکالنے، چاقو کھنجروں سے دم کرنے، دھونیاں دے کر مریضوں کا علاج کرنا، یہ ولی نہیں ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، کس طرح؟ قرآن مجید کی آیات تلاوت کر کر کے۔ ویزکیہم، ان کی عقیدے کی صفائی کرتا ہے قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو قرآن اور حدیث سکھاتا ہے۔ یہ ولی کی ڈیفینیشن ہے، یہ ولی کی تعریف ہے۔ وہ ولی نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو اذکار نہ کرتا ہو۔ وہ ولی نہیں ہے جو لوگوں کا مال لوٹتا ہو، جو رشوت خوری کرتا ہو، جو جرائم میں ملوث ہو، جو برائی کا ارتکاب کرتا ہو، اس کو اللہ کا ولی نہیں کہا جا سکتا۔ ولی کی نشانیاں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتائی ہیں، دو نشانیاں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اور دوسری نشانی کانوا یتقون، ان کی زندگی ہر لحاظ سے محتاط ہوتی ہے، توحید کے معاملے میں بھی محتاط کہ کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے معاملے میں بھی محتاط ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو جائے، ظلم زیادتی کے معاملے میں بھی محتاط ہوتے ہیں، حرام کھانے کے حوالے سے بھی محتاط ہوتے ہیں۔ یہ ولایت کی نشانیاں ہیں۔ الذین آمنوا، ولی وہ ہے جو ایمان والا ہے، جس شخص میں چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی گروپ سے تعلق رکھتا ہو، میرے بھائیوں، اگر اس کے اعمال میں شرک کی ملاوٹ ہے تو یقیناً وہ ولایت کے راستے سے ہٹ چکا ہے، وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور سب سے بدترین انسان، برا انسان وہ ہے جو خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ولی بندوں کے لیے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں۔ ان کو دنیا میں بھی کوئی غم پریشانی نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرا ولیوں کے لیے اٹل قانون ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے چاند ولی، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ موجود ہے، صحابہ کہف جن کو کہا جاتا ہے۔ قوم ان کے پیچھے پڑ گئی، وقت کے بادشاہ کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے، اس کو اپنا رب خدا مانتے تھے، ان چند نوجوانوں نے انکار کر دیا۔ لوگ ان کو مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے، وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا۔ اب وہ اللہ کے ولی، انہوں نے کسی شعبدہ بازی کو اختیار نہیں کیا، کسی مداری سسٹم کو، مدارپن کو اختیار نہیں کیا، کوئی ڈرامہ بازی نہیں کی، بس وہ اللہ کے ولی آپ نے اپنی اس مشکل سے نجات کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اصحاب کہا اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور اس معاملے میں ہماری مدد فرما۔ میرے بھائیوں، معجزہ اور کرامت، معجزہ کہتے ہیں کسی کام کا ظہور نبیوں کے ہاتھوں پر ہونا، جو لوگوں کے سامنے بظاہر نہ ہو سکتا ہو، جو ہمارے سامنے، جو ہم اس کو نہ کر سکتے ہو، دنیا کے وسائل اس کو بروئے کار نہ لا سکتے ہوں، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ اب اس کو دنیا کے وسائل تو نہیں چلا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑوے کنویں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تو وہ میٹھا ہو گیا۔ حضرت جابر کی ہنڈیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈالا تو اس میں برکت پڑ گئی۔ اسی طرح ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ نے ہاتھ پھیرا تو وہ ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اسے دنیا کے جو وسائل ہیں، لوگ ہیں، انسانیت ہے، انسان ہے، اس کو بروئے کار نہیں لا سکتے، اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ اسے معجزہ کہتے ہیں
جس سے لوگ عاجز آ جائیں، بے بس ہو جائیں. اور یہ اللہ رب العزت اس کا اظہار اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر کرتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کہتے تھے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا تھا. برس کوڑی والے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. تو یہ معجزہ اللہ رب العزت اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر صادر فرماتے ہیں، اظہار فرماتے ہیں، لیکن اس میں مرضی اور منشا اللہ رب العزت کی شامل ہوتی ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت موجود ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی رسول کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ ایسی نشانی کو ظاہر کر سکے الا بإذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ. اور کرامت کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے ہاتھوں پر جن کا ظہور ہو، اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے ہاتھوں پر صادر ہو، اس کو کرامت کہا جاتا ہے. کرامت غیر نبی یعنی نیک لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی ہے، اور جب اور جسے چاہے اللہ رب العزت یہ عطا کرتے ہیں اس کے ہاتھوں پر ظاہر کر دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ دیکھو میرے ہاتھ پر کرامت کا ظہور ہوا ہے. تو بھئی جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میرے ہاتھ پر کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی زندگی کو دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے عقیدہ میں شرک تو نہیں ہے، وہ شرک تو نہیں بانٹ رہا، وہ خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ تو نہیں کر رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو، آپ کی سنت کو کتنا مانتا ہے، دین کے ساتھ اس کے معاملات کتنے ہیں، کیا وہ حرام خوری سے، برائی سے، ظلم سے اور شرک سے محفوظ ہے کہ نہیں. اگر یقیناً اس نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا ولی ہے. اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پر کرامت کا اظہار فرما سکتے ہیں. ولی کے لیے کوئی سینگوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، ولی کے لیے کوئی زرق برق لباس اور پوشاکوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. ولی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، وہ ایک دھاگے کے ساتھ الٹا لٹکا رہے. یہ ولی کی علامت اور نشانی نہیں ہے. ولی کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہے، وکانوا یتقون، اور وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اپنی زندگی محتاط طریقے سے گزارتا ہے کہ کہیں مجھ سے ظلم نہ ہو جائے، کہیں میں حرام نہ کھا بیٹھوں، میں کہیں کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں، میں کہیں کسی کی مسکراہٹ کو نہ چھین لوں، میں کہیں شرک کی دلدل میں نہ پھنس جاؤں. اس کو ولی کہتے ہیں. ولی شعبدہ باز نہیں ہوتا، ولی اپنی بنائت کی شہرت نہیں کرتا، اظہار نہیں کرتا. ولی جو ہوتا ہے وہ مداری نہیں ہوتا. ولی وہ ہے جس کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صفات بیان کی ہیں، جو کسی کو قتل نہیں کرتا، جو برائی نہیں کرتا، جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرتا. ولی وہ ہے جو فرائض کا پابند ہو، ولی وہ ہے جو تہجد کا پابند ہو، ولی وہ ہے جو نوافل کی پابندی کرتا ہو، ولی وہ ہے جو لغویات سے اور فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہو. یہ ولی کی علامت اور نشانیاں ہیں. اور ولی بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فلاں برادری سے ہو، فلاں قوم سے ہو، وہ سید ہو، وہ غیر سید نہ ہو. نہیں، اللہ رب العزت نے یہ تمام قسم کی تقسیمات سے ولی کو بلند کر دیا ہے. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ رب العزت کے ولی اور دوست ہیں، قیامت کے دن ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. ان کی علامت اور نشانی یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان کی نعمت سے بھی مالا مال ہے. ایمان کے بعد وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں. اب دیکھیں صحیح البخاری میں اللہ کے ایک ولی کا ذکر موجود ہے جنہیں حضرت جریج ولی کہا جاتا ہے. ایک بندہ دو بندے لگانے کے میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جریج ولی کا. انہوں نے ایک جگہ پر اونچی جگہ پر اپنا ایک باب خانہ، ایک چھپر نما کمرہ بنا رکھا تھا. لوگ ان کی طرف روانہ ہو گئے، ان کو بڑا مارا پیٹا. ان کا وہ جو کمرہ تھا عبادت خانہ اس کو گرا دیا.
حضرت جنید نے کہا کہ اس بچے کو لاؤ، راجے بچے کو لایا گیا۔ اب حضرت جنید اللہ کا ولی دیکھیں کیا کر رہا ہے، کوئی شور بازی نہیں، اور کوئی آنکھوں کانوں سے کوئی زنجیریں، کوئی کیل وغیرہ نہیں نکالے، وہ انڈے سے سوئیاں وغیرہ، کوئی چاقو چھری سے منتر جنتر والا معاملہ نہیں ہے، کوئی دھوریوں والا معاملہ نہیں ہے۔ کہنے لگا داؤد مصلی، مجھے اجازت دو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس نے نماز پڑھی اور اگر نماز پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے معاملہ واضح کر دیا۔ وہ بچہ بول اٹھا، اس نے کہا میں اس کا نہیں میں فرق چلوائے ہوں۔ یہی وجہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب مشکلات گھیر لیں تو پھر تم نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد طلب کیا کرو۔ نماز پڑھ کے اپنی فریاد پوری کرو اللہ رب العزت کے سامنے اور صبر کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو صبر مل گیا ہے اس کو سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے، صبر سے وسیع کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ایک اور ولی کا صحیح البخاری میں تذکرہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کو بھیجا کسی کام کی غرض، اہل مکہ نے ان کو پکڑ لیا۔ ان میں سے ایک مشہور صحابی رسول سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے میں 10 صحابہ کے قافلے میں تھے۔ تو اہل مکہ نے حضرت خبیب کو قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث بن عامر کو غزوہ بدر میں قتل کر چکے تھے، جو کفر اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر رکھا تھا۔ ان کی قید جو تھی وہ حارث کی بیٹی کے حصے میں آئی تھی۔ تو جب حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے قتل کا منصوبہ بن گیا، اعلان ہو گیا، تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ حارث کی بیٹی کے ہاں قید تھے۔ اسی قید میں اس خاتون کا، حارث کی بیٹی کا بچہ چھوٹا، وہ کسی طریقے چلتا چلتا حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ اب اتفاقاً حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اس طرح تھا۔ وہ خاتون گھبرا گئی، شدید پریشانی لائق ہوگی کہ اس نے ابھی میرے بچے کو قتل کر دینا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، پھانسی لگا دی جائے گی۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آپ گھبرائیں نہیں، میں اس بچے کو قتل نہیں کروں گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے دشمن کی بیٹی اب گواہی دے رہی ہے، کہتی ہے واللہ لقد وجدتہ یوما یاکل من کتف عنب فی یدہ، کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے اس جیسا قیدی کبھی بھی نہیں دیکھا۔ کہتی ہیں وما بمکہ یوم دن، مکہ المکرمہ میں ان دنوں انگوروں کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اور میں دیکھتی تھی کہ یہ قیدی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ قید میں انگور کھایا کرتے تھے۔ یہ قیدی مکہ المکرمہ میں کہتی ہے ان دنوں انگوروں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وَإِنَّهُ لَيَرْزُقُ مِنَ اللَّهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا، کہتی ہیں کہ یہ ان دنوں قید میں انگور کھایا کرتے تھے جبکہ ان کو کوئی انگور لا کر دینے والا بھی نہیں تھا۔ کہتی ہیں یہ اللہ رب العزت نے حضرت خبیب کو رزق دیا تھا۔ میرے بھائیو یہ ہے اللہ کے ولی۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کون ہے؟ اہل بیت سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہے؟ تابعین اعظام سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہے؟ آج کے جتنے اولیاء کرام یہ جو شعبہ بازی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ولی ہوں اور میری فلاں چیز بھی ولایت کا حصہ ہے، فلاں چیز کی بھی ولایت کا حصہ ہے، کیا صحابہ کرام میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی؟ کیا ان کے ہاں ولایت کا معیار یہ تھا جو آج کے شعبہ باز کرتے ہیں؟ کہیں انڈوں سے سوئیاں نکالتے ہیں، کہیں آنکھوں سے زنجیریں اور کیل نکالتے ہیں، اور کہیں یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں 20 سال سے نہ رات کو سویا ہوں نہ دن کو سویا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ ولایت بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا منصب ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी वली को दुख और तकलीफ दिया उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ऐलान जंग किया है। जिसने किसी नेक बंदे को सताया, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला भी एक अल्लाह के वली हैं। बसरा में इनकी जमीन थी, कहत आया खुशकसाली की वजह से जमीन नकारा हो गई। जमीन के निगहबान ने बताया हजरत अनस रजी अल्लाह तआला को कि कहत साली की वजह से जमीन कोई फसल नहीं दे रही। अब इस अल्लाह के वली ने क्या किया जो हमारे वली यहाँ के करते हैं। यकीनन इस दौर में भी सही अल्लाह के वली नेक लोग हैं, लेकिन इन शोबदाबाजों ने उन वलियों की वलायत पर भी कीचड़ उछाला है। आज भी अल्लाह के वली मौजूद हैं, नेक लोग मौजूद हैं। हर मस्जिद में अल्लाह के वली मौजूद होते हैं, नेक लोग मौजूद होते हैं। बस्तियों देहातों गांव में अल्लाह के वली मौजूद होते हैं। तमाम कौमों बिरादरियों में अल्लाह के वली मौजूद होते हैं। सैयदों में भी अल्लाह के वली मौजूद होते हैं, गैर सैयदों में भी मौजूद होते हैं। लेकिन शोबदाबाजी की वजह से अल्लाह के वलियों पर भी कीचड़ उछाला गया और उनकी वलायत के मेयार को भी मशकूक कर दिया गया। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जमीनों के निगहबान को फरमाया अच्छा ठीक है, एक साइड पर हटे, वुजू किया, 2 नफल नमाज पढ़ के बारगाह इलाही में फरियाद की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बारिश बरसाई, जमीन का कहत खत्म हो गया। अल्लाह के वली लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत से जोड़ते हैं, दूर नहीं करते। अल्लाह के वली लोगों को मसाजिद की तरफ लाते हैं, कुरान के साथ जोड़ते हैं, नमाज के साथ जोड़ते हैं, अल्लाह की मखलूक के साथ मोहब्बत, राफत, नरमी और शफकत के साथ जोड़ते हैं। मखलूक खुदा की खिदमत के काम पर अल्लाह के वली लगाते हैं। अल्लाह के वली लोगों के मालों पर हाथ साफ नहीं करते। अल्लाह के वली जरक बरक लिबास पहनकर शोभनाबाजी से कर्तव्य नहीं दिखाते, बल्कि अल्लाह के वली वो मियार पेश करते हैं, वो तालीमात लोगों को देते हैं जो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात थी? आप लोगों को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए आए। आप लोगों को बुतों की पूजा से मना करते थे, आप लोगों को सिला रहमी का हुक्म देते थे, नमाजें पढ़ने का हुक्म देते थे, तहज्जुद पढ़ने का हुक्म देते थे, लोगों को खाने खिलाने का हुक्म देते थे, यतीमों पर शफकत का हाथ रखने का हुक्म देते थे, लोगों को हराम खोरी से मना फरमाते थे। ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। आप लोगों को मिर्चों से धागों से दामनी किया करते थे, शिरकिया दाम नहीं करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, खासकर इस शाबान के महीने में बहुत ज्यादा शिरकिया और तवहमात वाली चीजें जुड़ी हुई है, और हिंदुओं सिखों के साथ नहीं, वो तो है ही गैर मुस्लिम, हम मुसलमानों के साथ दीन बहुत आसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें बताई हैं उनमें से शायद हम 2% तालीमात पर भी अमल ना करते हो, लेकिन वो तालीमात, वो चीजें, वो शोबदाबाजियां जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, हमारा मुआशरा उन चीजों की दलदल में फंस चुका है। मुसन्नफ इब्न शैबा की रवायत है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का दौरे खिलाफत है। आपने अपने साथियों को एक इलाका फतह करने के लिए भेजा। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु की क़यादत में वहां के लोग एक मैयत को, एक ताबूत को पूजते थे, उसकी पुरस्कश करते थे। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला ने अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को खत लिखा कि हमें एक ताबूत मिला है, एक मैयत मिली है जो काफी पुराना लगता है, लेकिन यहाँ के लोग उसके जरिए इस्तिगासा करते हैं, फरियाद रसी करते हैं, अपनी मुश्किलात में उसको पुकारते हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने खत लिखा अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला सहाबी रसूल को और हजरत अनस रजी अल्लाह तआला को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इस जमीन पर, बल्कि अल्लाह के नबी ही नहीं, तमाम अंबिया कराम की आमद का जो बुनियादी मकसद था वो शिरक का खात्मा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का इहया था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने अपने दोनों साथियों को लिखा कि इस ताबूत को, इस मैयत को
تم دونوں کسی ایسی جگہ پر چھپا دو، ایسی جگہ پر دفن کر دو، لا یعلم غیرکما، تمہارے دونوں کے علاوہ کسی اور کو اس میت کا، اس تابوت کا پتہ بھی نہ چلے۔ کس طریقے شرک کا، قبر پرستی کا خاتمہ کرتے تھے صحابہ کرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ان ذرائع سے اپنی امت کو روکا، فرمایا قبروں کو پکا نہ کیا جائے، قبروں پر مجاور بن کر نہ بیٹھا جائے، قبروں پر اگربتیاں موم بتیاں نہ جلائیاں جائیں، اور اسی طرح قبروں پر مکانات مزارات کی تعمیر نہ کی جائے، اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی توحید ہے، اور ان تمام ذرائع سے اللہ رب العزت کی توحید پر ڈاکہ پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، ولی وہ ہے جو شرک نہ کرے، ولی وہ ہے جو بدعات کا رسیہ نہ ہو، ولی وہ ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، آپ کی سنت کی مخالفت نہ کرے، ولی وہ ہے جو لوگوں پر ظلم نہ کرے، ولی وہ ہے جو حرام چیزوں سے، حرام رزق سے، حرام پیسے روپیے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، ایک دن وہ آپ کے پاس میٹھی چیز، شرینی نما چیز لے کر حاضر ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس میٹھی چیز سے کچھ شرینی تناول فرمائی، اپنے منہ میں ڈال لی۔ آپ کو پھر خیال آیا، آپ نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ کہنے لگا کہ زمانہ جاہلیت میں ستاروں سے لوگوں کے تقدیر، لوگوں کے مقدر ان کو بتایا کرتا تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا۔ کہنے لگا زمانہ جاہلیت میں نے یہ کام کیا تھا، تو جس شخص کو میں نے مقدر بتایا وہ ویسے ہی ہوا جیسے میں نے بتایا تھا۔ آج وہ میرے پاس اس کوہانت کی مٹھائی لے کر، شرینی لے کر آیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی۔ اس اللہ کے ولی نے ابھی وہ لقمہ، ابھی وہ شرینی نما چیز آپ کے منہ میں ہے، آپ نے انگلی ڈال کر اپنے حلق سے اس چیز کو فوراً باہر نکال دیا۔ اللہ کا ولی کسے کہتے ہیں؟ جو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو شرک سے اپنے آپ کو بچا لے، اور اگر زندگی میں کبھی شرک ہو گیا، گناہ ہو گیا، تو اللہ رب العزت سے پھر اس کی دعا کرے، اے اللہ جو میں نے شرک جانتے بوجھتے ہوئے کیا مجھے وہ بھی معاف فرما دے، جو میں نے سہون بھول کر شرک کیا اے اللہ مجھے وہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو برائی سے بچتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جیسے اپنے آپ کو حرام سے بچایا، ولی میرے بھائیوں وہ نہیں ہے جو کہے کہ میں اتنے سال الٹا لٹکا رہا ہوں لہذا میں اللہ کا ولی ہوں۔ ولی وہ نہیں ہے کہ جو میں کہے کہ میں اتنے مہینوں سے نہایا نہیں ہوں لہذا میں اللہ کا ولی ہوں، میں نے اتنے مہینوں سے یہ ٹال پہن رکھے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ تمام پہچانیں جو ہمارے معاشرے میں ولیوں کی معروف ہیں یہ مصدقہ نہیں ہے، یہ جھوٹی پہچانیں ہیں، یہ ولایت کے معیار کے منافی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کی یہ تعریف بیان نہیں فرمائی، اللہ رب العزت نے ولی کی یہ تعریف بیان نہیں فرمائی۔ ولی وہ ہے جو شرک سے بچے، ظلم سے بچے، حرام سے بچے، برائی سے بچے، اور لوگوں کو تکالیف دینے سے بچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ ہیں، ابھی بچے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے راستے میں پڑی ہوئی گری ہوئی کھجور کو اٹھایا، اپنے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، انہوں نے فوراً انگلی ڈالی اور حضرت حسن کے منہ سے اس کھجور کو نکال کر پھینک دیا۔ فرمایا یہ اس لیے کیا ہے اس خدشے کی بنا پر کہ کہیں یہ کھجور زکوٰۃ کے مال سے نہ گری ہو۔ ان الصدقہ لا ينبغي لآل محمد، اس لیے کہ زکوٰۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے۔ میرے بھائیوں حلال نہیں ہے۔ ولی اسے کہتے ہیں کہ جو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، جو حرام سے بچتا ہو، جو ظلم سے بچتا ہو، جو شرک سے بچے، جو شراب سے بچے، جو جوے سے بچے، جو سود سے بچے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ عام میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، وہ کسی دوسرے شہر سے بھی ہو سکتا ہے، محلے سے بھی ہو سکتا ہے، کسی دوسری بستی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑا ہو۔ ولایت کا یہ معیار یا یہ علامت نہیں ہے کہ اس کے لمبے لمبے کندھوں سے بھی نیچے بال جو ہے وہ لٹکتے ہوں۔ ولی ایسا نہیں ہے، ولی وہ نہیں ہے جو مست ہو جاتا ہو، بلکہ ولی وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون،
جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اپنے ہر معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو۔ ولی کی زندگی بڑی محتاط زندگی ہوتی ہے، وہ بے لگام نہیں ہوتا، وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی نکیل اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نہ اونٹ اپنی مرضی سے چل سکتا ہے، نہ اونٹ اپنی مرضی سے حرکت کر سکتا ہے، نہ اونٹ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو چلنے کا، حرکت کرنے کا، کھانے کا حکم نہیں دیتا۔ ولی کی تعریف، ولی کی ڈیفینیشن، ولی کی پہچان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار، تابع دار ہے، اور اپنی زندگی کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلہ میں اور دیگر تمام معاملات میں نہایت احتیاط کے ساتھ محتاط اندازے سے گزارتا ہے۔ ایک اور ولی کا تعارف کرواتا ہوں۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد سے حدیث پڑھ رہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں خود بھی نبینے تھے، والدہ کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ حضرت امام بخاری جس استاد سے حدیث پڑھ رہے تھے وہ استاد بھی نبینا تھا۔ استاد کی کسی بات پر امام بخاری رحمہ اللہ اجراء مزاح میں ہنس پڑے۔ اب استاد کو کوئی علم نہیں کہ کوئی ہنسا ہے یا نہیں ہنسا۔ جب مجلس حدیث برخاست، حدیث کی مجلس برخاست ہوئی، ختم ہوئی، تو امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد کے قدموں میں گر پڑے۔ استاد محترم مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا مذاق اڑایا ہے۔ استاد نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا فلاں بات پر مذاق کے طور پر میں ہنس پڑا، اب مجھے ڈر آ رہا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں قیامت کے دن میں اس گناہ میں نہ پکڑا جاؤں۔ میرے بھائیو، یہ ولی کی پہچان ہے۔ حضرت امام بخاری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ صدقے کے اونٹ آئے، غربت کا دورہ تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، کہا لوگوں کو کل غرباء کے درمیان، ضرورت مندوں کے درمیان اونٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ ایک غریب صحابی گھر گیا، بیوی کو بتایا، کہنے لگا اب ہمارے بھی دن بدل جائیں گے، کل صدقے کے زکوٰۃ کے اونٹ تقسیم ہونے ہیں۔ اس وقت زکوٰۃ لوگ دیا کرتے تھے، مدارس پر غرباء، مساکین، یتیموں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ اب تو جس کے پاس آتا ہے اللہ ماشاءاللہ وہ انا جفا ڈال کر بیٹھ جاتا، بس یہ آیا، یہ مال مجھ سے جائے نہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ اعلان کیا کہ کل یہ اونٹ تقسیم کر دیے جائیں گے۔ صحابی گیا، اپنی بیوی کو بتایا، بیوی بھی خوش ہوئی۔ اگلا دن ہوا، حضرت ابو بکر صدیق اونٹ تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ صحابی اپنی باری سے پہلے ہی اونٹوں کے باڑے میں داخل ہو گیا کہ مجھے جلدی جلدی مل جائے۔ غربت بہت بری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غربت انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اور اگر انسان صبر کر جائے، برداشت کر جائے، اس آزمائش پر پورا اتر جائے، اس امتحان کو پاس کر جائے، تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کے لیے انعامات کی، نعمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بے پناہ انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو اس صحابی کو جو باڑے میں اپنی باری کے بغیر داخل ہوا، حضرت ابو بکر صدیق نے ہٹانے کے لیے ہلکی سی اس طرح رسی مار دی۔ اب وہ چلا گیا، ان کو ہٹا دیا۔ جب وہ دوبارہ آئے تو ابو بکر صدیق مسلسل پریشان ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی پاس ہے۔ فرمانے لگے میرے بھائی یہ رسی لو اور مجھ سے ابھی بدلہ لے لو، کل قیامت کے دن میرے اندر اتنی سخت طاقت نہیں ہے کہ میں بارگاہ الہی میں اس رسی کو برداشت کر سکوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاس کھڑے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی، کہنے لگے امیر المومنین ابو بکر، آپ ایک عجیب عادت ڈال رہے ہیں لوگوں میں، لوگوں کو اتنا دلیر اور بہادر بنا رہے ہیں کہ وہ جب چاہے خلیفۃ المسلمین کو، حکمران کو جس جگہ پر مرضی کھڑا کر کے اپنے انتقام کی بات کریں۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر کل قیامت کے دن تم کہاں ہوگی؟ تم میرا ساتھ دو گے؟ اس رسی کو میں ابھی دنیا میں برداشت کر لیتا ہوں، کل آخرت کے دن، قیامت کے دن میری برداشت میں یہ رسی نہیں آئے گی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا، میں ابھی اس شخص کو بدلہ دینے کو تیار ہوں۔ ابو بکر صدیق نے اونٹ بھی دیا، ایک چادر بھی دی،
درہم بھی دیے اور اس صحابی سے اپنی اس رسی کی معافی کروائی۔ میرے بھائیو یہ اللہ کا ولی ہے، اسے کہتے ہیں ولایت۔ ولایت کا معیار جو بر صغیر پاک و ہند ملک پاکستان میں بنایا گیا ہے، جس کا تعارف کروایا گیا ہے، یہ ولایت کے نام پر ایک دھبہ ہے۔ ولایت اسے نہیں کہتے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو اور جو ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ ولی وہ نہیں ہے جو آنکھوں سے زنجیریں اور کیل نکالے، ولی وہ نہیں ہے جو لمبے لمبے بالوں کو لٹکا لے، ولی وہ نہیں ہے جو کیل کی ماہ تک نہائے نہ، ولی وہ نہیں ہے جو نمازیں نہ پڑھے، ولی وہ ہوتا ہے جو شرک سے بچے، بدعات سے بچے، ظلم سے بچے، زنا سے بچے، حرام خوری سے بچے اور دیگر جرائم سے بچائے اور احتیاط کے ساتھ محتاط انداز میں اپنی زندگی کو گزارے، لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور جو ولی بن جائے پھر اس کی دنیا بھی خوشخبریوں سے مالا مال ہے، اس کی آخرت بھی خوشخبریوں اور انعام و کرام سے مالا مال ہے۔ ولی بننے کے لیے کوئی بڑی ذات برادری کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بھی قوم، کسی بھی ذات، کسی بھی برادری اور کسی بھی خطے کا اور روئے زمین کے کسی بھی علاقے کا شخص جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے۔ اور ولایت کی جو نشانیاں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ مشکل نہیں ہے، وہ آسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد